الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها ورفع سمكها فسواها کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان جسے اس نے بنایا اس کی چھت کو بلندی بخشی پھر اسے موضوع بنا کر استحکام بخشا۔ سامعین، آج ہماری سورہ النازعات کی آیت مبارکہ نمبر 28 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل جہاں پر رکوع مکمل ہوا تھا آیت مبارکہ نمبر 26 پر، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرعون اور جناب کلیم اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر کیا اور تفصیل سے فرعون کی گمراہی اور آپ کا پیغام حق کا علم بلند کرنا اس کا ذکر کیا گیا۔ آج کی آیت مبارکہ جہاں سے ہماری تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں رب ذوالجلال نے پھر دوبارہ موت کے بعد حیات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اہل مکہ کے اور اس کفار مکہ کے معاشرے کے درمیان، کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ مضبوط ہو چکا تھا کہ مرنے کے بعد کی جو دوبارہ زندگی ہے یہ محض افسانہ ہے، کہانی ہے، داستان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اس عقیدے نے، اس غلط عقیدے نے اس قوم کو بہت برباد کیا، اور وہ اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے گئے کہ جب ظاہر ہے کسی چیز کی جزا اور سزا کا معاملہ ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا، وہ معاشرہ درندگانہ صفت میں چلا جاتا۔ مثال کے طور پہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر قانون کی عمل درآمدگی نہ ہو، یہاں پر کسی کو کچھ نہ پوچھا جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ریاست کسی جگہ پر بھی وہاں جزا سزا نہ ہو، کسی کمل پر، کام کر، گناہ پر، برائی پر، قانون اور آئین توڑنے پر، تو وہاں کیا ہوگا؟ جس کا جو جی چاہے گا وہ کرے گا، جس کی طاقت ہوگی وہ کرتا چلا جائے گا۔ اور یہی بڑی وجہ ہے۔ اور جن ممالک کے اندر قانون کی پاسداری ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، آپ وہاں دیکھیں وہ قومیں کتنی ترقی کر کے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے ممالک میں بڑا سکون اور امن والا معاملہ ہے۔ کیوں؟ وہاں پر جزا اور سزا کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ اصول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک میں باقاعدہ بیان کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار کہ کوئی فرض نماز، اب کتنا بڑا فرض ہے، قرآن میں سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر آیا ہے وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی جگہ فرمایا گیا ہو کہ جو نماز نہ پڑھے اس کے ہاتھ کاٹ دو؟ ایسا نہیں ہے۔ تنبیہ بار بار ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز اسلام کی بنیاد ہے، یہ دین کا اساس ہے۔ کتنی زوردار باتیں آئیں، ساری چیزیں آئیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو کوڑے مار دو یا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن چور چوری کرے تو کیا کہا گیا؟ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ یہ سزا ہے، اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے، وہ جو سزا دے اس کی مرضی ہے، لیکن وہ حقوق اللہ میں ہے نماز۔ لیکن یہ کسی کی چوری کرنا، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کے ساتھ، انسان کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کا تعلق حقوق العباد سے۔ اب حقوق العباد پہ اللہ نے کوئی رعایت نہیں دی، فرمایا جس نے چوری کی ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص پہ جب چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، عمل کوئی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں وہ حکمران جواب دہ ہوگا قیامت والے دن۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی شخص
کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو فرمایا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اس کو پھانسی دی جائے۔ اب یہ قانون اللہ نے اتنا سخت بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ چونکہ یہ تعلق ہے معاملہ حقوق العباد کا، یہ بندے کا معاملہ ہے، اس لیے فرمایا یہ میں نہیں معاف کروں گا۔ یہ بندہ یا معاف کر دے تو ٹھیک ہے، تیری پھانسی بچ سکتی ہے، اگر بندہ معاف نہ کرے تو تیرا یہی علاج ہے اور تیری یہی سزا ہے کہ تجھے اسی طرح مار دیا جائے۔ القتل بالقتل، قتل کا بدلہ قتل۔ اسی طرح زنا کی سزا بیان کی گئی، اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ اگر یہ برائی کرتا ہے تو فرمایا اس کو کوڑے صرف نہیں مارنے، اس کو اتنے کوڑے مارو کہ جب تک وہ مر نہ جائے اسے کوڑے مارتے رہو۔ اسے سنسار کہا جاتا ہے، اسے رجم کرو۔ اب لیکن اب یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کفار میں جب یہ چیز آئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو بتائیے پھر وہاں نیکی اور برائی کا تصور تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ آج جو ہم نیکی کرتے ہیں اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد میاں ہم نے جواب دینا ہے، مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، اور زندہ کر کے بارگاہ سمدیت میں ہم نے پیش ہونا ہے، اور ہر عمل کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کا یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ نیک اور پارسا اور صالح انسان بنتا چلا جائے گا، اتنا وہ انسان پارسا اور نیک ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس عقیدے کو مضبوط کریں، ہر لمحے اس بات کو یاد رکھیں کہ مجھے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا۔ اتنا کیجئے جتنا کل اس کا جواب بھی دے لیں اللہ کے دربار میں۔ یہ عقیدہ بڑا مضبوط کرنا ہے ہم نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بات فرمائی اور ارشاد فرمایا اشد خلقا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے؟ ام السماء، یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ بناہا، جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک کافر یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اس کے بعد ہم مر جائیں گے، مٹی جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، یا ہم گنگا جمنا بعد بہا دیں گے پانی، رات بھی ختم ہو گئے، راکھ بھی ختم ہو گئی پانی کے اندر، اب اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا اور کیسے بنا کے حساب کتاب لے گا؟ اللہ نے فرمایا تم بتاؤ آسمان بڑا ہے یا اے انسان تیرا وجود بڑا ہے؟ اب اندازہ کریں۔ اچھا، میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی بات کیوں فرمائی ہے، اور باقی تخلیق میں بھی بڑی بڑی چیزیں تھیں جو انسان سے بڑی ہیں، جسامت میں دنیا میں بہت بڑی ہیں، لیکن اللہ نے آسمان کا ذکر کیا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ تو ایک تفسیر میں مجھے ایک بات یہ مل گئی کہ جتنے کافر دنیا پہ ہیں اور جتنے پہلے گزر گئے، تمام کفار یہ بات مانتے تھے کہ آسمان کو بنانے والا اللہ ہی ایک ہے۔ تو ظاہر ہے بات اسی کی جاتی ہے جس کو کوئی پہلے مانتا ہو۔ اب چونکہ آسمان کے بنانے میں سب کافر یہ مانتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق ہے آسمان، مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی ہمیں پتہ نہیں۔ آج تک کوئی سائنسی تحقیق آسمان کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دریافت کر سکی، نہیں دریافت کر سکی، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے اور کتنا ہے۔ یہ پہلے آسمان تک تو پہنچا نہیں جا سکتا اور وہاں تک نہیں پہنچے، تو جو اس کے بعد والے 6 آسمان ہیں ان کا تو ہمیں پھر پتہ ہی کوئی نہیں کیا صورتحال۔ جب پہلے کوئی عبور نہیں کر سکے، پہلے تک ہی ہم نہیں پہنچ پائے، تو اب اللہ نے فرمایا جب اتنا بڑا آسمان جو ہے جو اللہ بنا سکتا ہے اور اس نے بنایا ہے، جو تمہارے وجود کے مقابلے میں کتنا بڑا وجود رکھتا ہے، تو تمہاری عقل پر تف ہے، تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ بنانا میرے لیے مشکل ہے؟ کیا یہ میرے لیے مشکل کام ہے؟
حالانکہ اللہ کے لیے آسمان بنانا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کافروں سے وہ اللہ مخاطب ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، وگرنہ اللہ کے لیے نہ آسمان بنانا مشکل ہے، نہ زمین بنانا مشکل ہے، نہ انسان بنانا مشکل ہے، نہ کائنات بنانی مشکل ہے۔ اس نے تو پھر کیا کہا، کون کہا اور فیکون، سارا کچھ ہو گیا۔ وہ تو ایسا قادر مطلق ہے، وہ تو ایسا عظیم خالق ہے، خالق مطلق اور قادر مطلق ہے۔ فرمایا غور کرو آسمان میں اور اس کی تخلیق میں، اے کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکوں گا، میں نے تو آسمانوں کو اس انداز میں تخلیق کیا ہے، تو تجھے تو میں اس سے بہت جلد، تو بہت چھوٹا ہے، تیری تخلیق کوئی مشکل ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو میں نے کس قدر بلند فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے آسمان کی بلندی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آسمان کی بلندی۔ آج دنیا سورج تک نہیں پہنچ پا رہی کہ قریب جائیں تو ہر چیز خاکستر ہو جائے جل کے، ہر چیز راکھ ہو جائے، تو آسمان تو اس سے بھی اوپر کی بات ہے۔ آج ستاروں کو فتح نہیں کیا جا سکا، ایک شہاب ثاقب گر جائے، خدا نخواستہ کہ میں مثال دے رہا ہوں یہاں پر، تو سارے اس علاقے کو ختم کرنے کے لیے ایسے ہو جائے کہ یہاں کبھی آبادی تھی نہیں، ایک شہاب ثاقب۔ اور آسمان میں کتنے، تو یہ کچھ چیزیں تو ہم نے دریافت کر لی، سائنس نے تحقیق کر کے، وہ بھی ہم نے نہیں کی، وہ باہر کے لوگوں نے کی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی بڑی محدود سی ہیں، بڑی تھوڑی سی ہیں، اور رب تعالیٰ کا نظام تو بہت بڑا نظام ہے، اس کے آگے انسان عاجز ہے، وہاں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کی ذات، جب یہ وہاں پہ انہوں نے بھیجا اسپیس میں، خلا میں، تو واپس جب ان کی وہ آیا تو اس میں ظاہر ان کی پوری ریکارڈنگ، وہ سسٹم ہوتا ہے جیسے آپ کے وہ جہاز میں ایک باکس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اور آواز نہیں تھی، کچھ اور نہیں تھا، لیکن وہاں پر اذان کی آواز تھی۔ وہاں پر یہ جو اذان ہم پڑھتے ہیں، یہ والی آواز وہاں سے ریکارڈ کی گئی۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ذکر تو ہر جگہ پہ ہے، اس کی کبریائی ہر جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ صدا ہر جگہ پر ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، آپ کی شان اور عظمت اللہ نے اس قدر بلند کی ہے، جہاں کوئی صدا اور آواز اور کوئی نام نہیں ہے، وہاں پر اللہ کا نام ہے یا اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ اس کی بلندی ہے، یہ رفعت ہے۔ اس کا ایک پہلو میں نے عرض کیا، آگے فرمایا فسواہا، بلندی بخشی ہے، اور پھر اسے موضوع بنا کر اس نے استحکام بخشا ہے، مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ کبھی کسی شخص نے آسمان کے نیچے کوئی پلر دیکھا؟ کبھی کوئی ستون دیکھا؟ کوئی اور چیز جس نے اس کو سہارا دیا؟ نہیں دیکھا۔ آسمان اتنی بڑی وزنی چیز کو، اتنے بڑی سالڈ اور اتنی بڑی کثافت اور حجم رکھنے والی چیز آسمان کو بغیر کسی نیچے سہارے کے کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج ایک چھوٹی سی چھت بنانی ہو تو اس سے پہلے ہم پلر کھڑے کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم دیوار بناتے ہیں۔ یار پلر مضبوط بنانا، دیوار مضبوط بنانا، کہیں چھت نہ گر جائے۔ چھوٹی سی چھت ہوتی ہے، آدھے مرلے کی بھی ہو یا اس سے بھی کم ہو، تو بتائیے
اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی چھت بغیر دیوار اور پلر اور کسی سہارے کے اور ستون کے کس نے قائم رکھی ہے؟ یہ اللہ کی ذات نے رکھی ہے، اور یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے۔ اسی پہ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اللہ اکبر، یہ ایک اور منظر نامہ ہے رات کے حوالہ سے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی کائنات میں اس کی قدرت اور کارگری کو سمجھ کر ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔